تحریک انصاف کی اتنی دو نمبریاں ہیں کہ اگر وہ سب بے نقاب کرنے پہ آ جاؤں نا تو ہالی ووڈ کی بہت سی موویز اسے پیچھے رہ جائیں گی۔ لوگوں کو بتایا گیا کہ یہ ارشد شریف صاحب کی والدہ ہیں۔ یہ وہی خاتون ہے جو شہباز گل کی گرفتاری کے بعد میڈیا کے سامنے آئی تھی اور انہوں نے دعویٰ کیا تھا یہ شہباز گل کی والدہ۔ کس جیسے نوسر باز آپ کو پوری دنیا میں نہیں ملیں گے۔ جھوٹ اور جذبات سے کھیل کر یہ اتنا بڑا فتنہ بن چکے ہیں کہ ریاست کو خطرہ لاحق کر دیا۔ کیا عمران خان رات کے اندھیرے میں نہیں ملے؟ ایک ملک کے آرمی چیف کو یہ کہنا کہ آپ تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنانے کے لیے ہماری مدد کریں، کیا یہ آئینی کام ہے؟ کیونکہ عمران خان سب سے بڑا جھوٹا انسان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تحریک انصاف کی اتنی دو نمبریاں ہیں کہ اگر وہ سب بے نقاب کرنے پہ آ جاؤں نا تو ہالی ووڈ کی بہت سی موویز اسے پیچھے رہ جائیں گی۔ شہباز گل سے لے کے ارشد شریف تک عوام کے جذبات سے کھیلنے کے لیے انہوں نے وہ سازشیں رچائیں اور ایسی گھٹیا اور گری ہوئی حرکتیں کی جنہیں سوچتے ہوئے انسان کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ کل میں نے آپ کے سامنے کینیا کی ایک جعلی صحافی کا پول کھولا تھا۔ وہ صحافی جسے بنی گالا سے بہت پیار ہے اور وہ گاہے بگاہے بنی گالا کے چکر بھی لگاتی رہتی ہیں اور انہیں پاکستان کی کرکٹ سے بھی بڑی دلچسپی تھی۔ وہ پاکستان کے کرکٹ میچ بڑے شوق سے دیکھتی تھی۔ آج اس کیتھی پیٹرسن کی ایک نئی بات سامنے آئی ہے۔ یہ ویڈیو بڑی اہم ہے اور اس کو آخر تک دیکھے گا کیونکہ اس میں آپ کے سامنے تحریک انصاف کے اس جعلی اور پلاٹڈ کردار کا پول کھولوں گا جو ضرورت پڑنے پہ کبھی کسی کی ماں بن جاتی ہے، کسی کی چچی بن جاتی ہے، کسی کی پھوپھی بن جاتی ہے، یہاں تک کہ تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے پاس اپنا جعلی اسٹڈی GISI بھی ہے اور اس ساری اداکاری کا مقصد صرف لوگوں کو بیوقوف بنانا ہے، ان سے جھوٹ بولتے ہیں۔ اس کے علاوہ تاریخ میں پہلی باری ایسا ہوا کہ DGISPR اور DGISI انہوں نے ایک ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس کے نتیجے میں جو تحریک انصاف کے رہنما صفائیاں دیتے پھر رہے ہیں نا، ان کے بھی کچے چٹے کھولوں گا۔ ارشد شریف کے قتل کے پیچھے مبینہ طور پہ جو کردار وقار احمد ہے اس کا بھی کھرا نکل آیا، اس پہ بھی آج بات ہوگی۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کیا ہو گیا کہ دو جنرلز کو پریس کانفرنس کرنی پڑی، اس پر بھی بات کروں گا۔ عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے مختلف طریقے ہوتے ہیں، ان میں سب سے اچھا اور بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ جب آپ کسی کو دلیل سے قائل نہیں کر سکتے یا پھر آپ کو شک ہوتا ہے کہ یہ انسان میری بات کو یقین نہیں کرے گا تو آپ اس کو مزید شک میں ڈال دیتے ہیں، آپ لوگوں کو کنفیوز کرنا شروع کر دیتے ہیں، ڈس انفارمیشن کی اتنی بھرمار کرتے ہیں کہ لوگ شیشے پہ لکھا ہوا بھی سچ ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ تحریک انصاف کے سوشل میڈیا سیل کی بالکل یہی حکمت عملی ہے۔ وہ ہر بڑے واقعے کے بعد کچھ ایسے جذباتی کردار لوگوں کے سامنے لاتے ہیں اور پھر ان کے پیچھے چھپ کر بیٹھ کر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ ارشد شریف کے قتل کے بعد اچانک ویڈیوز کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا کہ لوگوں نے سچ اور جھوٹ کی پہچان کیے بغیر ویڈیوز کو دھڑا دھڑ شیئر کرنا شروع کر دیا۔ اسی میں ایک خاتون کی ویڈیو وائرل کی گئی اور لوگوں کو بتایا گیا کہ یہ ارشد شریف صاحب کی والدہ ہیں۔ حالانکہ ان خاتون کا ارشد شریف سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں، بلکہ ایک سوچی سمجھی منصوبہ بندی کے تحت اس کو وائرل کیا گیا تاکہ لوگوں کے اندر ایک کیوس پیدا کیا جائے، انتشار پیدا کیا جائے، نفرت پیدا کی جائے، لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلا جائے اور ایک انارکی کی صورتحال پیدا کی جائے اور پھر اس کے پیچھے چھپ کر اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے۔ لیکن جب انسان جلد بازی میں ایسی کوئی حرکت کرتا ہے تو پکڑا جاتا ہے، کوئی نہ کوئی سراغ چھوڑ جاتا ہے اور اس بار پھر یہ پکڑے گئے۔ اب میں آپ کی معلومات میں کچھ اضافہ کروں کہ مبینہ طور پہ یہ وہی خاتون ہے جو شہباز گل کی گرفتاری کے بعد میڈیا کے سامنے آئی تھی اور انہوں نے دعویٰ کیا تھا یہ شہباز گل کی والدہ ہے۔ شہباز گل کی والدہ کے نام پر عوام کو یہ بتایا گیا کہ شہباز گل کے ساتھ تو بہت بڑا ظلم ہو گیا نا جی۔ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی، یہیں تک نہیں رکتی، یہ خاتون بنی گالا کے آس پاس بھی آپ کو مل جائیں گی اور جیسی ضرورت پڑتی ہے یہ بنی گالا کے اندر پہنچ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ جب عمران خان کی گرفتاری کی خبریں گردش کرنے لگیں تو یہی خاتون بنی گالا پہنچ گئیں اور ارسلان بیٹے نے پورے سوشل میڈیا پہ یہ پیغام پہنچا دیا کہ ایک بوڑھی خاتون عمران خان کی گرفتاری روکنے کے لیے بنی گالا آ گئی ہیں۔ میں شرط لگا کر کہتا ہوں کہ اس جیسے نوسر باز آپ کو پوری دنیا میں نہیں ملیں گے، بلکہ نوسر باز بھی ان سے توبہ کرتے ہوں گے کہیں ہمیں نہ چونا لگ جائے۔ میں نے شروع میں کینیا کے صحافی کیتھی پیٹرسن کا ذکر کیا تھا نا، جس کے بارے میں کل میں نے آپ کو تفصیل سے ویڈیو میں بتایا تھا، اس کے بعد میں نے اپنے پروگرام میں بھی اس کا ذکر کیا۔ آج جب میں نے اس کا ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھا تو میں حیران رہ گیا اور میں سوچ پڑ گیا کہ دنیا میں سائنس نے کیا واقعی اتنی ترقی کر لی ہے کہ ایک ہی رات میں انسان لڑکی سے لڑکا بن جائے۔ کیونکہ کیتھی پیٹرسن اب کیتھی پیٹرسن نہیں ہے، وہ گیبریل سمتھ ہو گیا ہے۔ وہ تحریک انصاف کے سیاستدانوں کی بھی بڑی قریب ہے
علی حیدر زیدی تو ان کی ٹویٹس کا جواب بھی دے رہے ہیں. وہ یہ بھی ٹویٹ کر رہا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں عمران خان کرپٹ نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں کہ وہ جعلی حکیم ہے یا پھر جو جعلی پھپکیاں بیچتے ہیں نا, جن کا کام سست ہو گیا, ان کو بھی ان سے ٹریننگ لینی چاہیے کہ سفید کو کالو اور کالے کو سفید کیسے کرنا ہے, کیسے جعلی معجون بیچنا ہے. آپ کی اطلاع کے لیے میں یہ بھی بتا دوں, یہ ایک دو کردار نہیں ہے, یہ ایک پورا ایک ٹولہ ہے, اور اس جیسے کئی کردار ہیں جن کو وقت پڑنے پہ لانچ کیا جاتا ہے, حسب ضرورت استعمال کیا جاتا ہے, پھر ایک نیا کردار عوام کے سامنے لایا جاتا ہے جو پہلے سے بھی زیادہ اچھی پرفارمنس دیتا ہے. یہ لوگ جعلی ڈی جی آئی ایس آئی جنرل شجاع پاشا بنانے کے بھی ماہر ہیں, جو بہت اچھی اداکاری کرتا ہے, اسے تو بڑا انعام بھی ملتا ہے. جھوٹ اور جذبات سے کھیل کر یہ اتنا بڑا فتنہ بن چکے ہیں کہ ریاست کو خطرہ لاحق کر دیا. ڈی جی آئی ایس آئی کیوں آئے؟ وہ دو سوالوں کا جواب دینے آئے تھے. کیا واقعی وزیر اعظم عمران خان نے غیر معینہ مدت کے لیے جنرل باجوہ کو ان کی موجودگی میں توسیع کی آفر کی؟ ان کی موجودگی میں, اور عدم اعتماد روکنے جیسی حقیر چیز اس کی قیمت رکھی؟ کیا عمران خان رات کے اندھیرے میں نہیں ملے؟ تو عمران خان آئیں اور جواب دیں کہ ہر آدمی دنیا میں جھوٹ بول رہا ہے, صرف وہی سچا ہے. لیکن نہیں, کبھی نہیں دے سکتا, کیونکہ عمران خان سب سے بڑا جھوٹا انسان ہے. ارشد شریف کیس میں بھی ایک نام وقار احمد کا ہے, جو آج کل ہر ایک کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے. رانا ثناء اللہ نے بھی آج اس کے بارے میں بتا دیا کہ خرم احمد اور وقار دونوں کے تانے بانے سلمان اقبال ARY کے جو روح رواں ہیں اور عمران خان سے ملتے ہیں. اور اس شخص کی باقی معلومات تو ابھی سامنے نہیں آئی, لیکن مبینہ طور پہ اس کی ایک لنکڈن ID سامنے آ گئی ہے. باقی تو سراغ اس نے مٹا دیے تھے, لیکن شاید یہ ڈیلیٹ کرنا بھول گیا تھا. اس میں لکھا ہے کہ یہ شخص کینیا میں ایک کنسٹرکشن کمپنی میں ملازمت کرتا ہے, اس کا تعلق کراچی سے ہے. جیسے ہی اس کو یہ پتا چلا تو اس نے یہ سراغ چھوڑا, تو اس نے اپنی ID جو ہے وہ تصویر ہٹا دی وہاں سے, جس سے بات مزید ثابت ہوتی ہے کہ یہ وہی وقار احمد ہے جس کے تانے بانے ارشد شریف اور اس کے فارم ہاؤس سے ملتے ہیں. اب آ جاتے ہیں تحریک انصاف کے بیانیے پہ, جو انہوں نے DGISI کی, بلکہ آپ یوں کہیں کہ تاریخی پریس کانفرنس کے جواب میں بنانے کی کوشش کی. شاہ محمود قریشی تو کہتے ہیں ہم نے کوئی بیانیہ نہیں کھڑا جس سے پاکستان کو نقصان پہنچے. میرے خیال میں شاہ محمود کی یادداشت بہت کمزور ہو گئی ہے, یا پھر اس وقت وہ صدمے کے عالم میں ہے, کیونکہ نہ تو ان کا بیٹا پنجاب کا وزیر اعلیٰ بن سکا, نہ ہی ان کی بیٹی الیکشن میں کامیاب ہو سکی. اور وہ جو خواب دیکھ رہے تھے کہ شاید پارٹی کی قیادت ان کی جھولی میں آ کر گرے گی, اب لگتا ہے کہ وہ بھی نہیں ہوگا. ان سے ذرا پوچھے نا کہ امریکن سازش کا شور مچا کر جو عوام کے دماغ میں گند بھرا تھا وہ کیا سچا بیانیہ تھا؟ سائفر کے معاملے میں اعظم خان کو استعمال کر کے جیسے مرضی کے منٹس لکھوائے گئے, اس کے بعد عمران خان کے بقول کھیل کھیلا گیا, کیا وہ سچا بیانیہ تھا؟ آرمی چیف اور اداروں پہ جو کیچڑ اچھالا گیا, انہیں میر جعفر میر صادق کہا گیا, اس کے بعد ان کی حب الوطنی پہ سوالیہ نشان اٹھا دیے گئے, کیا وہ سچا بیانیہ تھا؟ خود کو وقت کا ولی اور دوسروں کو مشرک و کافر اور پتہ نہیں کیا کیا کہا گیا, کیا وہ سچا بیانیہ تھا؟ پھر حضرت فرماتے ہیں کہ ہم نے پاکستان آرمی کی قربانیوں کا اعتراف کیا, ہم نے اداروں کا احترام اور ان کا دفاع کیا. کیا شہداء کے خلاف غلیظ مہم چلا کر آپ نے آرمی کی قربانیوں کا اعتراف کیا؟ شہباز گل کے ذریعے پاکستان آرمی کے افسران کو بغاوت کے لیے اکسا کر یہ آپ نے فوج کا احترام کیا. اپنی نااہلی اور ناکامی کا بوجھ اداروں پر ڈال کر ان کا احترام اور ان کی قربانیوں کا اعتراف کیا. اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی غیر آئینی مطالبہ نہیں کیا. ایک ملک کے آرمی چیف کو یہ کہنا کہ آپ تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنانے کے لیے ہماری مدد کریں, کیا یہ آئینی کام ہے؟ آرمی چیف کو ایکسٹینشن کا لالچ دینا صرف اس لیے کہ وہ آپ کی ناکامیوں پہ پردہ ڈالے اور آپ کو آگے لیتا چلے, یہ آئینی کام ہے؟ یہ تو سیدھی سادھی سودے بازی ہے جو عمران خان کوشش کر رہے تھے اسپیکر قومی اسمبلی کو آئین توڑنے پہ مجبور کرنا تاکہ لولی لنگڑی حکومت بچائی جا سکے. یہ آئینی کام ہے. آپ کے سارے کالے کارنامے تو سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن غیر آئینی قرار دے چکا ہے. خیر, اس پریس کانفرنس کے بعد تحریک انصاف کی سیاست میں بہت بڑے بڑے چھید ہو چکے ہیں, اور اب عمران خان یہ ساری فرسٹریشن لانگ مارچ میں نکالیں گے. میری اطلاع کے مطابق خیبر پختونخوا اور پنجاب حکومت کو مکمل طور پہ استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, بلکہ پنجاب حکومت سے ایک خاص ٹولے کو 5 کروڑ روپے کا پے آرڈر بھی دیا گیا. پنجاب میں انہوں نے ہر رہنما کو 6-6 ہزار لوگ لانے کا کہہ دیا. KPK میں 4-4 ہزار لوگ لانے کی درخواست نہیں دی, بلکہ ایک طرح سے حکم ملا, اور KPK حکومت کو یہ حکم نامہ جاری کیا گیا کہ بنی گالا سے, یعنی ڈائریکٹ جاری کیا گیا. اس کے علاوہ یہ بھی حکم ملا کہ راستے میں جو بھی رکاوٹ ڈالی جائے اس کو ہٹا دو. اور پھر اگر کوئی ایسا عمل کیا گیا تو آگے سے وفاقی حکومت کی طرف سے اس کا رد عمل تو آئے گا, اور شدید آئے گا. آخر میں آپ کو بس اتنا بتا دوں کہ جو مخبریاں مجھے مل رہی ہیں وہ چیزیں میرے سامنے آئی ہیں. اس کے مطابق
اس مارچ کی آڑ میں ضرور کوئی نہ کوئی بڑی شرارت کی جانے والی ہے، اور ہو سکتا ہے یہ شرارت پاکستان کو بھی نقصان پہنچائے اور مارچ میں شرکاء کو بھی۔ آپ کو میں ایک ہمدرد کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں کہ آپ زور لگائیں، اور آپ اپنے اگر آپ پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے تو اپنے لیڈر کو یہ باور کروائیں کہ وہ اپنے بچوں کو اور اپنی بیگم کو، ان چاروں کو جب تک وہ مارچ میں شریک نہیں کروائے گا آپ شریک نہیں ہوں گے، تاکہ آپ کے بچے آپ کی ذمہ داری ہیں، وہ کسی اور کی نہیں ہے۔ یہ تو ان کو مروا کے کہہ دے گا، بڑا افسوس ہوا۔ دیکھ لیں ارشد شریف کے اوپر 3 دن اس نے سیاست کی، 3 دن ہر تقریر ارشد شریف کے اوپر کی، جنازے پہ نہیں گیا۔ کیوں؟ یہ ٹوننا، یہ سب کچھ، یہ سب آپ کو بھی پتا ہے۔ تو جو آدمی اس حد تک گر سکتا ہے، اس سے آپ سوچیں گے کہ وہ آپ کے بچوں کی پروٹیکشن کرے گا، غلط فہمی ہے۔ اللہ حافظ۔